یہ دو رشتے ایسے ہیں جن کا بدل کوئی نہیں، ایک باپ ایک ماں۔ جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو چھت ننگی ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ وہاں پہنچاتی ہیں کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میرے نبی نے تمنا کی، کتنے اونچا مقام ہے، اور آپ تمنا کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ ماں کو دیکھا ہے، باپ کو تو دیکھا نہیں۔ اب 2 ماہ کے تھے پیٹ میں، انتقال ہو گیا۔ اور میں حضرت آمنہ کی قبر پر گیا 2000 میں، سن 2000۔ اس وقت میرے آنسو نہیں تھمے، میں نے اوہ یا اللہ، اتنی بڑی ہستی، 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور تنہا ایک ماں ایک نوکرانی ام ایمن، اور کالے پہاڑ، کوئی راستہ۔ مجھے پتا تھا میں نے وہاں جانا ہے۔ میں ایک عرب دوست کی بڑی جیپ لے کر گیا تھا جو پتھروں سے بھی گزر کے آگے جاتا، ویسے تو جا نہیں سکتا۔ ایسے دیکھوں یہاں 6 سال کا بچہ، ماں کی زبان بند ہو گئی، تو حیران پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے، میری ماں کو کیا ہوا ہے۔ بلاتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا۔ ہارٹ اٹیک، مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک، کسی نے نہیں لکھا، لیکن میں صاحب حال ہوں نا، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو اس پر جو میری کیفیت بنی وہی کیفیت ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو اس سے میں اندازاً کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کوئی کسی نے لکھا نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، اس کی وجہ سے کہتا ہوں۔ اس طرح ہو رہے، ایسے ہو رہے، ایسے ہو رہے، آخر زور لگایا جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، اور میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو پوری دنیا کو پاک کر دے۔ اور یہ آخری الفاظ تھے، اور آنکھیں بند ہو، آپ ان کے سینے پر گرے، وہ دھاڑے مار رہے ہیں۔ نوکرانیوں سے بھی کبھی تسلی ہوتی۔ میری والدہ فوت ہوئی تو آدم اللہ کے راستے میں تھا، میں بھی اللہ کے راستے میں تھا، حج کی جماعت تھی ہماری وہاں، تو مجھے کوئی ملتا نہیں تھا جس کے میں ساتھ لگ کے اپنا غم نکال سکوں، تو اندر ہی اندر میرا من ایسے کٹ رہا تھا چھری سے۔ اپنے جب کندھا دیتے ہیں، جب سینے سے لگاتے ہیں، جب آنسو پوچھتے ہیں، تسلی ہوتی ہے۔ تو ایک ہی مثال ہے، میں پہلے میرا معمول ہوتا تھا کہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے میں مسجد نبوی میں جاتا اور مطالعہ کرتا تھا، ظہر کی اذان پر نماز پڑھ کے واپس آتا۔ پھر عصر کے بعد اگر میری تشکیل نہیں ہوتی تھی پھر میں جاتا تھا، 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا تھا، پھر آ جاتا۔ میں سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں۔ جب میری والدہ فوت ہوئی 11 فروری 2001، تو میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی جو کالے پہاڑوں میں 6 سال کی عمر، قبر بھی نہیں کھودی۔ کیسے کھودیں؟ پتھر کٹھے کیے، ان کو جوڑا، اوپر پتھر رکھے اور آپ کو لے کے نیچے اتری۔ پہاڑ تھا کوئی 60-70 فٹ کا، تو جب آپ نیچے اترے تو آپ نے ایک دم بازو چھڑائے اور بھاگ اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن اتنی تیز اوپر نہیں جا سکتی تھی، تو پیچھے وہ پہنچی، کوشش کر کے تو دیکھا۔ دیکھو میں 2000 سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ہر جگہ میری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں، ہر جگہ میری کیفیت، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ابوا پہنچ جاتا ہوں، تو منظر مجھے یاد آتا ہے تو پھر آنکھیں پانی بہاتی۔ تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے، جیسے پتھروں کو پکڑا ہوا تھا اور ان پر ایسے سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ ماں جی آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اب میرا کون ہے اس دنیا میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اور پتہ نہیں کیا کیا فرما رہے تھے۔ یہ 2-4 الفاظ
آتے ہیں کتابوں میں تو لمبی کہانی سنا رہے ہوں گے اپنی ماں کو، تو ام ایمن نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا، فرمایا چھوڑ، کہ بیٹے محمد اٹھو چلیں، کہا دودھ پیا ہے ام ایمن کا، کہ ماں جی مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا۔ تو انہوں نے زبردستی کھینچا، آگے 2 رات کا سفر تھا، ایک لمحے کے لیے آنسو نہیں تھا۔ تو آپ نے تو صدمہ تو آدمی، اب میرا بچہ جوان جیسے پچھلے سال فوت ہوا ہے، 2 سال ہو گئے، تو اب کبھی رونا آتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ کتنے سال گزر چکے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ عشاء کی نماز میں سورۃ فاتحہ اونچی پڑی جاتی، تو ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا امی، میری اماں میں حاضر ہوں۔ یہ تو اس کی تمنا ہے جو وجہ کائنات ہے، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، اللہ کا جھنڈا ہوگا، مقام محمود ہوگا، حضیرت القدس جنت الفردوس میں، اس میں وسیلہ ایک مقام ہے جو صرف میرے نبی کے لیے، اتنے اونچے مقام والے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں، پہلے کہا کاش میرے والدین ہوتے، پھر کہا والد تو دیکھا نہیں، کہ میری والدہ ہوتی، وہ مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے بھاگتا۔ یہ ہماری نسل تو ماں کو پانی پلانے پر راضی نہیں، ہاتھ میں موبائل ہے اور ماں کو کہہ رہی ہیں تنگ نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا کوئی نشانی بتا دیں، کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں بیٹیاں، بیٹوں کا نام نہیں لیا، بیٹیوں کا نام لیا۔ جب عرب اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، بدو چرواہے ننگے پاؤں کثیر العیال جب برج خلیفہ بنائیں گے، تو ان کمبختوں نے قیامت ہی قریب کر کے کھینچ کے لے آئے ہیں۔ اور بیٹیاں، آج کی نئی تعلیم نے بتایا ہی کچھ نہیں ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو ماں بھی ایک عام عورت ہے، انہیں یہ تھوڑا یاد ہے کہ کتنی دفعہ راتوں کو یہ اٹھی ہے تیرے لیے۔ وہنن علی وہن، یہ عجب جملہ ہے کہ اتنی تکلیف اٹھائی اس نے حمل کی کہ سارا جسم بھر گیا تکلیف سے، پھر جگہ نہیں تھی جسم میں اور تکلیف کے جگہ پکڑنے کی، تو تکلیف کے اوپر آ کے تکلیف بیٹھ گئی۔ وہنن علی وہن، عجب تعبیر ہے۔ ایک آدمی یہ پورے گھٹنے میں درد ہے، اس کا علاج کر رہا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس کے تیری ماں کے یہاں درد پورے باڈی پورے جسم میں ہے۔ جب درد کوئی جگہ نہ ملی جسم پر، تو وہ پھر تیرے درد کے اوپر آ کر درد بیٹھا، پھر اس نے تجھے جنا، پھر اب تو کہتی ہے ڈسٹرب نہ کرو۔ ایک صحابی بولو، ان کی بیگم کا پیغام آیا، ان کا نام تھا علقمہ رضی اللہ عنہ، مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، ویسے باتیں کر رہے ہیں، آپ تیزی سے آئے اور ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے رسول اور کہنے والا صحابی۔ کہا جی یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا۔ رسول اللہ کہلوانے والے ہیں اور کہلوایا جا رہا ہے صحابی سے، اور وہ کہتا ہے نہیں آ رہا زبان پر۔ آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔
کا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ بتایا ان کی بیگم نے ناراض ہے۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے چھوڑ کے دوسرے گھر میں رہ رہی تھی، میں آ جاؤں یا تم آؤ گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں۔ وہیں تو بیٹا سامنے موت کی حالت میں، تو کہا ام علقمہ آپ ناراض ہیں علقمہ سے؟ کہ جی ہاں۔ کہ کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا۔ آج کے اولاد کو پتہ چلے جو اتنی بےعزتیاں کرتے ہیں ماں باپ۔ یا رسول اللہ بہت نیک ہے بچہ میرا، رات اس کے نفلوں میں ہوتی ہے، دن اس کا تلاوت اور روزے میں ہوتا ہے، ناراض کیوں ہو؟ کہ مجھ سے جب بولتا ہے تو اوکھے لہجے میں بولتا ہے، روکھے لہجے میں بولتا ہے، یہ میرے دل کو چیر گیا ہے، اس کا یہ سخت لہجہ، ہر وقت سخت لہجے میں بولتا ہے تو میرا دل ہٹ گیا ہے۔ اب نے کہا معاف کر دو، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ بیٹا مردہ پہ ہے، دل ایک جہان ہے، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا اچھا میں بلال کو کہتا ہوں وہ لکڑیاں اکٹھی کرے اور اس میں تیرے بیٹے کو ڈال دے اور آگ لگا دے، پھر کچھ کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو مجھے برداشت نہیں، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابی رسول نبی سرانے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، وہ تو دیکھتے تھے جنت اور دوزخ کو، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ایھا الناس اسمعوا، لوگوں غور سے سنو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے پہنچے مدینہ، ماں اور بیٹا، مسجد میں جہاد کی سنی ترغیب تو آئے اور ہتھیار اٹھا کے تیاری کرنے لگے۔ ماں نے پوچھا کدھر جا رہا ہو؟ کہ جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہ تو مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ کہ تو اللہ کے حوالے۔ کہ میں اکیلی ہوں، کوئی خاندان کا نہیں ہے۔ کہ نہیں ماں جی میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ ان کا یہ جو میں نے تجھے دودھ پلایا تھا اس کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہ نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار اٹھا کے چل پڑے۔ تو انہوں نے ایک اور آدمی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پیغام بھجوایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ یہ کر کے گیا ہے۔ تو ہمارے نبی کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی؟ ہم تو گریبان پاڑ دیتے ہیں، گالیوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آپ ناراض ہیں حضرت انس سے، وہ ادھر سے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے تھے، اتنا میرے نبی کی ناراضگی ہوتی تھی۔ ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ناراض ہیں۔ اتنی میرے نبی کی ناراضگی، کبھی زندگی بھر ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں کیا۔ دیکھو سوشل میڈیا کیسے بھرا پڑا، اس کو دفع کرو۔ ممبر پر بیٹھے خطیب کیسے عزتیں اور پگڑیاں اچھال رہے ہوتے۔ ہمارے مدارس میں دینی حلقوں میں سیرت نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے۔ فقہ 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 فقہ، وہ کیسے جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے، بیوی کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ تو اللہ نے ان رشتوں کی قیمت ہمیں بتائی ہے، اللہ نے بٹھائی ہے، تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ ابو ہریرہ کو پتہ لگا کہ وہ آ گیا، رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کہا تجھے ماں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تجھے خیال نہیں آیا، اور تو ہتھیار اٹھا کے جہاد کے لیے نکلا ہے۔ مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس جا اپنی ماں کے پاس رہ، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں جہاد کے لیے۔ آپ نے کہا الک امک، تیری ماں ہے؟ کہا جی۔
اذهب فیہما فیہا جاہد فإن الجنۃ تحت قدمیہا، یہ اس مقام کی حدیث ہے کہ واپس جا اور ماں کی خدمت کر کے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔